حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا رد کیا اور توریت اور قرآن کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے اللہ رب العالمین نے ان عقائد کی بنیادوں کو اللہ نے اٹھایا. پھر آگے اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر بھی خود اللہ رب العالمین یہ اختیار رکھتا ہے کہ بعض آیاتوں کو ناسخ کر کے بعض آیاتوں کو منسوخ کر دے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ہی اختیار ہے کہ وہ گزشتہ کتابوں کو بھی منسوخ کر دے قرآن مجید کے ذریعے. پھر اللہ نے آگے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارے لیے کوئی مددگار اور تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. پھر آگے اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا تم لوگ اپنے رسول سے اسی طریقے کا سوال کرنا چاہتے ہو کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو آدمی جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یقیناً وہ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ گمراہ راستے پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تنبیہ کی، ایمان والوں کو یہاں پر تنبیہ کی اور کہا کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیکار اور بیجا سوالات کیے، یعنی جب ان کو کسی ایک بات کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس بات اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کے بال کی کھال نکالنا شروع کی اور منوعاً اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی پابندی انہوں نے نہیں کی. بیکار کے بیجا سوالات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ رب العالمین یہاں پر تنبیہ کر رہے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم بیکار کے اور بیجا سوالات دین کے اندر اپنے نبی سے نہ کیا کرو. پھر اللہ نے کہا کہ جو آدمی ایمان کے بدلے میں کفر کو چاہتا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ایمان کو فروخت کر کے ایمان کا سودا کر کے کفر کو چاہتا ہے، کفر کے راستے کو اختیار کرتا ہے، ایسا آدمی حقیقی معنی میں گمراہ راستے پر ہے. پھر اللہ نے اگلی آیت کے اندر یہود و نصارہ کی دلی کیفیت کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا. مسلمانوں، ایمان والوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہود و نصارہ کی کیا خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی خواہش کا یہاں پر اظہار کیا اور کہا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں. حسدا من عند انفسهم. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں کا یہ حسد ہے تمہارے تعلق سے. من بعد ما تبین لهم الحق. اس کے بعد کہ تم پر حق واضح ہو چکا ہے. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہاں پہ خطاب کر رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کر دیجئے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم ان کے اوپر لے کر آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے تعلق سے کفار اور اہل کتاب کا جو عقیدہ تھا یا جو ان کی دلی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ عیسائی، یہ کفار و مشرکین اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے پھر کر دوبارہ کفر اور شرک کی زندگی کے اندر چلے جائیں۔ یہ ان کے دلوں کا حسد ہے، یعنی اہل کتاب کے دل کا یہ حسد ہے۔ حسد کی بنیاد پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ حسد کی بنیاد پر وہ ایمان والوں کے تعلق سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ایمان سے کفر اور شرک کے راستے پر ان کو لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی کہ صرف ان کے دلوں میں حسد، کینہ اور کپٹ ایمان والوں کے اور اللہ کے نبی کے تعلق سے ہے۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ اہل کتاب کو یہ حسد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ رب العالمین نے بنو اسماعیل سے کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بس اتنا ہی حسد ان کے دلوں کے اندر تھا۔ لہٰذا یہ ان کی خواہش ہمیشہ رہتی تھی کہ وہ ایمان والوں کو ان کے ایمان سے پھیر دے، دوبارہ کفر کی طرف جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی، آج بھی کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کی یہی خواہش، یہی آرزو ہے۔ آج بھی ہم اپنے ملک کے اندر ملک کے حالات کو دیکھ لیں، ہمارے ملک کی اکثریت یہ خواہش رکھتی ہے، یہ آرزو رکھتی ہے کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیر دیا جائے اور کفر کے راستے پر، شرک کے راستے پر ان کو ڈالا جائے۔ یہی ان کی آرزو اور یہی ان کی تمنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو معاف کر دیجئے، ان کو درگزر کر دیجئے، اللہ رب العالمین ان پر اپنا فیصلہ لائے گا۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کہ آپ نماز قائم کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، جو کچھ بھی تم آگے اپنے نفسوں کے لیے بھیجو گے، اپنے اعمال کو آگے جو بھی بھیجو گے، تجدوه عند اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس اس عمل کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہ بھلے سے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، دنیا کی مختلف قومیں تم کو ایمان سے پھیرنے کی سازش کریں، تم کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کریں، لیکن تمہارا یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تم پر یہ فرض کیا ہے کہ تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، نیک اور خیر کے کام کرتے رہو۔ اللہ نے کہا کہ جو بھی نیکی اور خیر کا کام تم کرو گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اس کو پاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تمہارا ہر عمل جو چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، تنہائی میں ہو کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو، ہر قسم کا عمل اللہ رب العالمین اس کو دیکھنے والا، اس کو جانچنے والا ہے، اور جب اللہ اس کو دیکھنے والا ہے تو اسی عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے روز بدلہ بھی عطا کرے گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہود و نصارہ کی ایک اور ان کے عقیدے کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر باطل قرار دیا۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا، یعنی یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت کے اندر سوائے یہودی اور عیسائی کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ ان کی ایک باطل آرزو تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت کے اندر تو وہی آدمی داخل ہوگا کہ جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، یعنی ان لوگوں نے جنت کا ٹھیکہ لے رکھا تھا اور اپنے عوام کو اس بات سے گمراہ کر چکے تھے کہ جنت کے اندر جانے والی تو دو ہی قومیں ہیں، یا تو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔
یہ جھوٹی تمنائیں اور جھوٹی آرزویں انہوں نے اپنے ذہنوں اپنے دماغوں میں پال رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹی آرزوؤں کا قلع کما کیا, اس کو اٹھایا. اللہ نے کہا کہ تلک امانیہم, یہ جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی اور عیسائی کے کوئی نہیں جائیں گے, یہ صرف ان کی امیدیں, یہ ان کی آرزویں ہیں. دل کا امانیہم, جیسے بھی ان کی آرزویں امیدیں ہیں, امید کے علاوہ اس میں کوئی سچائی اور کوئی حقیقت اس کی نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین تاکید کر رہا ہے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, تو اس کی کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے تو دلیل لے کر آؤ. کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کتاب کے اندر یہ لکھ کے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کو لکھ کر دیا ہے کہ جنت کے اندر صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے. اللہ نے کہا کہ اس قسم کی کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس نازل نہیں کی, لہٰذا یہ باطل عقیدے ہیں, یہ باطل آرزو اور باطل امیدیں ہیں. پھر اللہ نے آگے ایک اصول بیان کیا, جنت میں جانے کا ایک اصول اللہ رب العالمین نے کیا کہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ جھکائے گا اللہ کے سامنے, اخلاص کے ساتھ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائے گا, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, اسی کے لیے اس کے رب کے پاس اجر اور ثواب ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ایسے لوگوں پر کسی قسم کا خوف نہیں اور نہ وہ لوگ غمزدہ ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک اصول آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دے دیا اور کہا کہ جنت میں لے کر جانے والی چیزیں آدمی کی امیدیں اور آرزو نہیں. آدمی اپنی آرزو سے, اپنی امیدوں سے اور صرف خواہشوں سے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا, بلکہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے, اسی شخص کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر اور بہترین بدلہ ہے. یہ بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کا بتایا. اعمال کی قبولیت کی سب سے بنیادی شرط یہ کہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو اور عبادت کے اندر اخلاص پایا جائے. اخلاص ساتھ ہو اس کے ساتھ, اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت ہو اور نبی کے طریقے پر اگر وہ عبادت ہو تو ایسی عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گی, اور یہی عبادتیں انسان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والی ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی دنیاوی نسبت, کسی قسم کی دنیاوی رشتہ داریاں اور دنیاوی تمنائیں آرزوئیں انسان کو اللہ کے پاس کوئی کام دینے والی نہیں. اللہ نے کہا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ایسے لوگوں کے اوپر نہ دنیا میں کوئی خوف اور غمزدگی ہے اور نہ آخرت میں ان کے اوپر کوئی ڈر اور ان پر کوئی خوف ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی ان آیاتوں کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.